بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ ایجاد کیا، جاری کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص کسی شخص کو ظلماً جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر اس کا گناہ ہوگا، جس نے اپنے بھائی کا ناحق قتل کیا تھا، ظلماً قتل کیا تھا، کیونکہ وہی وہ قابل پہلا شخص ہے جس نے ناحق قتل کو ایجاد کیا، ناحق قتل کو جاری کیا، سب سے پہلے ناحق قتل کیا۔ اس حدیث میں آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کا ذکر ہے جس نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن میں سے ایک کا نام حابل اور دوسرے کا نام قابل تھا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک نذرانہ پیش کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کے نذرانے کو قبول کیا جبکہ قابل کے نذرانے کو دھتکار دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ تو اسی اناد اور دشمنی اور حسد اور کینے کی وجہ سے اس قابل نے اپنے ہی بھائی حابل کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا، اور جب حابل کو پتہ چلا کہ میرا بھائی خود مجھے قتل کرنے والا ہے تو اس نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگرچہ کہ تو مجھے قتل کر دے، میں تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے قتل کر کے اپنا بھی گناہ اللہ کے پاس لے جا اور میرا بھی گناہ اللہ کے پاس لے جا اور تو جہنم میں سے ہو جا۔ چنانچہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد اسے کچھ نہیں سوجا کہ اپنی بھائی کی ناش کو کیسا کرے، کیا کرے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوے کو بھیجا جو کہ اپنے مرے ہوئے دوسرے کوے کی کو تدفین کر رہا تھا، زمین کھود کر گاڑ رہا تھا۔ تو اس وقت وہ بہت زیادہ ندامت ہوا، شرمندہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی ناش کو تدفین کر دیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک تھا حابل، دوسرا تھا قابل، اور جس نے قابل نے اپنے بھائی حابل کو ناحق قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلا ناحق قتل جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرے گا، ظلماً قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرے گا، تو وہ گناہ قاتل پر بھی ہوگا لیکن اس قابل پر بھی ہوگا جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا، تو گویا کہ وہ گناہ اس پر بھی ہوگا۔ اور اس کے آگے سورہ مائدہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو بھی شخص بغیر کسی حق کے کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص کسی انسان کی جان کو بچائے گا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے والے کا گناہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شخص کو بھی ناحق قتل کر دے گا، ظلماً قتل کر دے گا، تو گویا کہ وہ تمام انسانیت کا قاتل ہے، اور اسے اتنا گناہ دیا جائے گا جتنا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے۔
اور جو شخص ایک انسان کی جان بچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا اجر کا مستحق ہے، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی اور اسے اتنا اجر دیا جائے گا جتنا کسی شخص کو انسانیت کی جان بچانے کا اجر ملتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں بغیر کسی حق کے ظلماً ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی حرمت بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی کئی جگہ ناحق قتل کرنے کی حرمت آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرے، ایک دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرے، کیونکہ اسلام میں جان، مال اور عزت ان تینوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور ان کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور ان کو پامال کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ عزت، جان اور مال تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کو اچھالے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کرے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے اور اسے قتل کر دے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے یا اس چیز سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ کوئی بھی برائی کی ایجاد تم نہ کرو، کوئی بھی برائی کو جاری تم نہ کرو، کیونکہ اگر تم کوئی برائی کرو گے، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرو گے یا کوئی اللہ کی نافرمانی کی شروعات کرو گے تو تمہارا دیکھ کر اگر کوئی شخص تقلید کرے گا، تمہارا دیکھ کر اگر کوئی شخص اس بدعت پر عمل کرے گا، تمہارا دیکھ کر اگر کوئی شخص اس اللہ کی نافرمانی کو کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، لیکن کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ تو اسی لیے کوئی نافرمانی کو ایجاد کرنا یا جاری کرنا، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس بات سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ تم کوئی ایسی دعوت نہ دو جس میں شر ہو، جو کہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو، کیونکہ جو شخص اس چیز کی دعوت دیتا ہے تو تمام گناہوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے، کرنے والوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا ہی وبال ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں کمی اور زیادتی نہیں کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔